یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر صدقے کا ثواب۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع والے سال میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا میری بیماری زیادہ ہو گئی ہے اور میں مالدار آدمی ہوں اور میرا کوئی وارث نہیں ہے، صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا کہ 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، 1/3 مال صدقہ کر دو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثہ کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جو بھی خرچہ اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس پر تمہیں اللہ کی طرف سے اجر ضرور ملے گا، حتیٰ کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی اجر ملے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اور مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے واپس چلے جائیں گے، میں یہیں مکہ میں رہ جاؤں گا اور میرا انتقال یہاں مکہ میں ہو جائے گا، اور چونکہ میں مکہ سے ہجرت کر کے گیا تھا تو میں اب یہ نہیں چاہتا کہ میرا یہاں انتقال ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہاری زندگی لمبی ہوگی اور تمہارا اس مرض میں یہاں انتقال نہ ہوگا، اور تم جو بھی نیک اعمال کرو گے اس سے تمہارا درجہ بھی بلند ہوگا اور تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا، اور تمہارے ذریعے سے اسلام کا اور مسلمانوں کا بہت فائدہ ہوگا اور دوسروں کا بہت نقصان ہوگا، چنانچہ عراق کی فتح ہونے کا یہ ذریعہ بنے۔ اے اللہ، میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہجرت کو آخر تک پہنچا، درمیان میں مکہ میں فوت ہونے سے ٹوٹنے نہ پائیں اور مکہ میں موت دے کر انہیں ایڑیوں کے بل واپس نہ کر۔ ہاں، قابل رحم سعد بن خولہ ہے کہ وہ مکہ سے ہجرت کر گئے تھے اور اب یہاں فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے مکہ میں فوت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر ترس آ رہا تھا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔